ईजियर। तो डॉक्टर साहब जो है ना जिंदगी को आसान करने के गुर बताते हैं, तो आज हम इनसे गुजारिश करेंगे कि तालीम के बड़े मसाइल हैं, तो ये इन मसाइल को किस तरीके से हमारे लिए आसान कर सकते हैं, हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। वेलकम सर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। एजुकेशन के बारे में जब भी हम किसी फोरम पर बात करते हैं तो हमारे जहन में वो तमाम लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं, वो तमाम लोग होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं या स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। आपके बड़े फोरम के ऊपर अमूमन हम रिसर्च की बात करते हैं और यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम की बात करते हैं और उसके स्कोप की बात करते हैं, लेकिन मैं ये बात सोचता हूं कि तकरीबन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में जा ही नहीं रहे, और कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूलों के बाद कॉलेजों में नहीं जा रहे, और कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने यूनिवर्सिटी की कभी शक्ल नहीं देखी। मगर वो सारे के सारे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और मुआशरे की ग्रोथ के अंदर वो भी उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल रखते हैं इस तरीके से यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट करने की कोशिश करता है। एजुकेशन का लेवल और होगा, कॉलेज के लिए और होगा, यूनिवर्सिटी के लिए और होगा, और जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते उनके लिए एजुकेशन का पैराडाइम, उनका कैरिकुलम, उनकी स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल और होगी। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत अरसे से हम सब भी जिनका ताल्लुक तालीम से भी है, हम खुद भी एजुकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बहुत श्योर नहीं है। वो इसलिए कि एक अरसे से नॉलेज के एक्वायर करने को एजुकेशन समझा जाने लगा, फिर पता लगा कि नहीं स्किल्स भी आनी चाहिए तो आदमी एजुकेटेड होगा, फिर पता लगा कि नहीं इसके साथ हमारा एटीट्यूड भी डेवलप होगा तो फिर ये एजुकेशन होगी। लेकिन अभी रिसेंटली को 8-10 साल पहले इस पर बहुत काम हुआ है, जिसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों चीजें आ भी जाएं तो इसके नतीजे में जो कुछ एक्वायर किया जाएगा वो एक्चुअली एक तरह की ट्रेनिंग होगी, उसको अभी भी हम एजुकेशन नहीं कह सकते, इसलिए कि उसको हासिल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आदमी पैसे कमाने की और पैसे को जनरेट करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, जब तक कि चौथी चीज साथ ना हो, यानी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के साथ जब तक चौथी चीज ना हो। और उस चौथी चीज का जिक्र मैंने अभी डॉक्टर रुबीना फरमा रही थी, और वो है हमारा वैल्यू सिस्टम। अगर कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको नॉलेज दे, स्किल दे, आपका एटीट्यूड भी डेवलप कर दे, लेकिन आप उसके साथ एक वैल्यू को अटैच ना कर सके, तो वो एजुकेशन कभी भी इल्म जो है वो इंसान का मुजस्सम इल्म नहीं बनता, वो ऐसा इल्म नहीं बनता जो इंसान के अंदर एक तब्दीली लेके आ जाए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें इस लिहाज से एक नेशनल इमरजेंसी या कम से कम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है कि जो इस बात को देखे कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए या ना जाए, लेकिन वो एजुकेशन के एक प्रोसेस से जरूर गुजरे, और जिस अल्टीमेट आउटकम ये हो कि वो एक बाकिरदार इंसान बनकर मुआशरे के अंदर आए। देखिए, एक शख्स जो बाहर झाड़ू दे रहा है उसको भी एक तरबियत की जरूरत है, उसको भी एक एजुकेशन की जरूरत है। एक जो रिक्शा चला रहा है, एक जो दुकानदार है, एक बंदा जो पेट्रोल पंप का मालिक है और एक जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहा है, उसको भी एक पूरे मुल्क के अंदर एक एजुकेशन की फिजा होनी चाहिए जिसमें उसके लेवल की एजुकेशन उसको दी जाए, जिसके नतीजे में अवाम की अक्सरियत बाकिरदार इंसान बने। इन अदर वर्ड्स, उनके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, तो हम सही समझें और किस बात को गलत समझें। तो बस मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करता, मैं ये समझता हूं कि हम सारे लोग जिनका तालीमी इदारों से ताल्लुक है, हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें उनको उनकी फील्ड की का नॉलेज भी देना चाहिए, उनकी स्किल भी देनी चाहिए, उनका एक खास रवैया भी डेवलप करना चाहिए। मगर जब वो हमारे इदारों से बाहर निकल के चले तो उनका एक वैल्यू सिस्टम भी डेवलप हो जिसमें हमें इस बात का यकीन हो कि इस किस्म के किरदार का हामिल ये शख्स होगा। देखिए, मैं कभी हमेशा ये सोचता हूं कि एक बच्चे ने मैट्रिक किया तो मैट्रिक में उसको क्या आता है, फिर जो एफए करता है तो उससे ज्यादा क्या आता है, जब वो बीए करता है तो उससे ज्यादा क्या आता है, फिर जब वो मास्टर्स करता है तो उससे ज्यादा क्या आता है, जब वो पीएचडी करता है तो फिर उससे क्या आता है। इस सारे के साथ कोई ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए कि पहले उसकी ऑनेस्टी, उसकी डेडिकेशन, उसका बाकिरदार होना मैट्रिक में इतना था, एफए में बढ़ गया, बीए में और ज्यादा हो गया, एफएससी में और ज्यादा, यानी मास्टर के बाद और ज्यादा होगा, और पीएचडी वाला आदमी बहुत ज्यादा बाकिरदार हुआ।
تو یہ کردار کی ایک تشکیل کا پورا نظام بھی ہماری ایجوکیشن کے اندر انکارپوریٹ ہونا چاہیے. ادروائز ہماری ایجوکیشن صرف ٹریننگ ہوگی, اور اگر آپ برا نہ بنائیں تو ٹریننگ نہیں بلکہ ٹیمنگ ہوگی صرف, یعنی یہ ہم سدھا رہے ہیں. جیسے ہم ایک جانور کو سدھا دیتے ہیں اسی طرح ہم انسان کو بھی سدھا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم ویلیو سسٹم کے کمپوننٹ کو بھی ایجوکیشن کا ایک حصہ بنائیں گے تو اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پروڈیوس ہوں گے کہ جو پیسے کمانے کی مشینیں تو ہوں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے لیے بھی مفید کردار کے حامل ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے, اور اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہو بھی رہی ہیں. شفقت محمود صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جو رحمت للعالمین کانفرنس کے سلسلے میں ہوئی تھی, تو اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک میٹنگ میں, مجھے بھی آنر ہے کہ انہوں نے مجھے اس سلسلے میں بلایا تھا, اور پھر شفقت محمود صاحب نے ایک بہت ہی براڈ میٹنگ کی تھی جس میں مختلف یونیورسٹیز کے وی سیز بھی تھے, تو میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم اس بات کا ادراک جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہے, اور شفقت محمود صاحب ظاہر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں تو ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے, اور یہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس میں اس آسپیکٹ کو ضرور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کو صرف سکل ریلیٹڈ اور کوگنیٹو نالج بیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ تعلیم کے ذریعے سے کردار کی بھی تشکیل ہونی چاہیے. اور میرے اپنے کام کی ایک نوعیت جو کہ پیرنٹنگ ہے وہ بھی ایکچولی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, کیونکہ جب بچہ ماں باپ کی گود میں آتا ہے اگر اس پہلے 6-7 سالوں کے اندر ان کی بنیاد ایجوکیشن کی پراپر ڈل گئی ہو تو پھر اداروں کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ بکھری سی اکھڑی باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. پروفیسر مختار صاحب کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. مختار صاحب کے ساتھ ہمارا جو بہاولپور میں وقت گزرا ہے وہ وقت ابھی ختم نہیں ہوا, کیونکہ ان کے جانے کے بعد بھی ہمارا تعلق ہوا, اور جب یہ وہاں پڑھاتے تھے راس الخیمہ میں تو میں ان سے ملنے وہاں بھی گیا تھا, تو وہاں بھی انہوں نے بہت زبردست ایک فنکشن ارینج کیا تھا. تو پروفیسر مختار صاحب جہاں بھی جاتے ہیں تو ہی از ایکچولی این آئیکونک پرسنالٹی, اپنے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. اور ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت ہمبل ہے اور یہ لوگوں کو کریڈٹ دینا جانتے ہیں, اور جو بھی ان کے قریب ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا, یہی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ایک پیوٹل فورس ہوتی ہے وہ مختار صاحب خود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے اور ہم سے بھی کام لے, اور ہم سب نے ہماری جنریشن, اب میرا خیال ہے عمر میں اور مختار صاحب کچھ برابر ہوں گے, روبینہ ظاہر ہے ہم سے چھوٹی ہوں گی, عرفان صاحب نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہم سے چھوٹے ہوں گے. میری جنریشن نے جو بہت بڑی غلطی کی ہے وہ یہ غلطی کی ہے کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, جبکہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ فرد کو معاشرے کے لیے تیار کیا جائے. ہم نے دیکھے پچھلے 40-50 سال کے اندر ہم نے اس طریقے کا نظام بنایا ہے کہ انڈیویجول گروتھ بہت ہوئی ہے, لوگوں کے انڈیویجول ٹاورز بن گئے ہیں, مگر معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں آیا. اسی لیے جب بھی آپ کوئی بات پوچھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس موٹر سائیکل تھا اس کے پاس گاڑی تھی, گاڑی ہو گئی ہے, جس کے پاس گاڑی تھی اس کے پاس اب 6 گاڑیاں ہو گئی ہیں, جس کا ایک گھر تھا اس کے 4 گھر ہو گئے ہیں. ہماری ہر چیز ذاتی لیول کے اوپر امپروو کی ہے, لیکن جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں پاکستان بحرانوں کے شکار کے اندر ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک درخت کے پتے سرسبز ہوں, اس کی شاخیں سرسبز ہوں, مگر اس کو پھل نہ لگتا ہو. اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن اور ہم سے متصل جنریشن ہے انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. ماؤں نے بچوں کو کہا ہے تم نے فرسٹ آنا ہے, تم نے فرسٹ آنے کے بعد پھر 1100 میں سے 1100 نمبر لینے ہیں, پھر تم نے میڈیکل کالج میں جانا ہے, پھر تم نے USMLE کرنی ہے, پھر تم نے امریکہ میں جانا ہے. یعنی سب نے اپنے بچوں کو اور اپنے اداروں میں بننے والے تمام لوگوں کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, آئی می اور مائن کے لیے تیار کیا ہے. ہم سے بہت بڑی غلطی اجتماعی طور پر ہوئی ہے, اور اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. فرد کو ہم نے نالج دیا, اسکل دی, ایٹیچیوڈ دی, مگر فرد کی ایجوکیشن کے اندر ویلیو سسٹم کو اٹیچ نہیں کیا. جس ویلیو سسٹم کے اٹیچ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا بڑا ہونا اس کے معاشرے کے بڑے ہونے پر ٹرانسفر نہیں ہو سکا. تو الحمدللہ اب اس بات کا احساس کریٹ ہو رہا ہے, اور ہم سب لوگ جن کا تعلیمی اداروں سے تعلق ہے اور جن کا زون آف انفلوئنس بہت بڑا ہے, جن کے نیچے ہزاروں اسٹوڈنٹس, سینکڑوں اسٹوڈنٹس موجود ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں اپنے آپ کو رول ماڈل کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے اندر وہ ویلیو سسٹم کریٹ کریں گے جو کہ ایجوکیشن کا صحیح پرپز ہے. ایک ایجوکیٹڈ, بس آخر میں کبھی میں ایک ورک شاپ کے اندر جس میں ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں 2 گاڑیاں جا رہی ہیں, ان گاڑیوں میں سے ایک آدمی بیٹھا ہے جو ایک دکاندار ہے, دوسری گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا ہے جو شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے یا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے یا سب سے بڑا پروفیسر ہے. ان دونوں گاڑیوں کا ایک موٹر سائیکل دونوں گاڑیوں میں لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی فرنٹ کی بتی ٹوٹ جاتی ہے. یہ دونوں باہر نکلتے ہیں,
آپ بتائیے کہ وہ دکاندار کیسے بیہیو کرے گا اور شہر کا سب سے بڑا وکیل کیسے بیہیو کرے گا یا سب سے بڑا ڈاکٹر بیہیو کرے گا؟ توقع تو یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ زیادہ سینسیبل بیہیو کرے گا، لیکن معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، جو ان پڑھ آدمی ہے، جو پڑھا لکھا آدمی وہ کہے گا تمہیں جرأت کیسے ہوئی میری گاڑی مارنے کی، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایجوکیٹڈ ہونا، وہ اس کا آئی کیو بہت زیادہ ہوگا مگر ایموشنلی اس کے اندر کوئی تربیت نہیں آئی۔ ہمارے نادرا کا یہاں دفتر ہے جس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو باقی لوگ تو بیچارے دیہات سے آ کے شناختی کارڈ بنانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی گاڑی میں سے اتر کے پڑھا لکھا آدمی آ جائے تو وہ آ کے لائن میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا، اور وہ آ کے یہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اور میں کہنے ایک شخص نے مجھے کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو مجھے بڑا مذاق سوچا، میں نے زور سے کہا بھی کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے، کیونکہ یہ صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہمارے اندر وہ کردار نہیں ڈیولپ کر رہی، ہماری ایجوکیشن ہمارے اندر وہ بڑا پنا نہیں کر رہی جو کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بنا دے۔ اور یہ ایکسٹرا آرڈنری کی تعریف میں نے ایک بزرگ سے سنی، لارج ہے بڑا، ایکسٹرا لارج ہے جو لارج سے بھی بڑا، سویٹ ہے میٹھا، ایکسٹرا سویٹ ہے جو میٹھے سے بھی زیادہ میٹھا۔ تو ایکسٹرا آرڈنری وہ ہے جو کہ آرڈنری ہونے سے بھی زیادہ آرڈنری ہے۔ اگر آرڈینری نیس کے اندر ایک آدمی ایکسٹرا ہوگا تو وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوگا۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈینری نیس جو کہ ہمبل ہونے سے اچیو ہوتی ہے، یہ ایجوکیشن کا آؤٹ کم ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا جب ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے محبت سے سنا مجھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی سر، آپ کی رہنمائی کے تعلیم کے ذریعے جو ہے نا بیسیکلی کردار سازی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ نے میرے خیال میں ود ان دا شارٹیسٹ ٹائم ہمارے کافی سارے وائس چانسلر کالیگس بھی ہیں، فاٹا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے IBCC کے سیکٹری صاحب ہیں ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب، several other colleagues۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس سر 10 منٹ ہیں، اور 10 منٹ یہ جو آڈینس جو ہمیں سن رہے تھے نا سر، اب ہم نے ان کے سننا ہے کہ ان کے کوشچن کیا ہیں۔ So, جی anybody have a question for ڈاکٹر صاحب یا پیرزادہ صاحب یا یہ ہمارے کالیگز جو ہے نا میڈم بات کر رہی تھیں ان کے لیے جو آپ کو ان میوٹ کرنا ہوگا جو کوشچن پوچھ رہے ہیں جو ہے نا۔ السلام علیکم سر۔ سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، جیسے آپ نے معاشرتی حوالے سے تمام شعبوں کے اندر بات کی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک تعلیم کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے آپ اس حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سسٹم انٹیکٹ لے کے آنا چاہیے کہ جس سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو سکے، کہ اسے اپنے شعبے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو؟ مجھ سے پوچھا ہے؟ جی سر بالکل آپ سے پوچھا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھو بیٹا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کی جو سب سے اہم پیریڈ ہے نا، وہ جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اس سے 7 سال کا پیریڈ ہے۔ اس 7 سال کے اندر ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے کہ ہم نے آئندہ کی زندگی میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور یہی جو 7 سال کا کروشل پیریڈ ہے، انفارچونیٹلی اس میں ہمارے پیرنٹس ایک ارریپیئریبل ڈیمیج کریٹ کر دیتے ہیں ہمارے پیٹرن، دماغ کے پیٹرن بننے کے لیے۔ میرے خیال کے اندر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 40 سال، 45 سال، 50 سال، ان کا جو پیٹرن بن چکا ہے 95% چانس یہ ہے کہ ان کی باقی زندگی بھی اسی پیٹرن پر گزرے گی۔ صرف 5% کی اللہ نے ایک ونڈو رکھی ہے جسے ہم کانشیس برین کہتے ہیں، جس میں اگر وہ خود چاہے کہ میں چینج ہونا چاہوں تو وہ چینج ہو سکتا ہے۔ صرف انوائرمنٹ اور ماحول کو چینج کرنے سے ہم اس کی سائیکی کو چینج نہیں کر سکتے۔ البتہ 7 سال کی عمر تک کا وہ پیریڈ ہے جس میں اگر بچے کے ارد گرد ہم ایک ماحول کو چینج کر دیں گے تو اس بچے کا پیٹرن چینج ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ملکی لیول پر کوئی بڑی تبدیلی لینی ہے سوچ کے اندر، میرے خیال میں پہلا کام کرنے کا ہے پیرنٹنگ، جس کا مطلب، اور پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ٹیکنیکس جن سے بچے اچھے بچے بن جائیں، نہیں، پیرنٹنگ کا مطلب ہے وہ ٹیکنیک جن سے پیرنٹس اچھے پیرنٹس بن جائیں۔ تو وہ تمام لوگ جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، جو بچیاں کالجز میں پڑھتی ہیں، جو لڑکے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو اس ایج گروپ کے بچے ہیں، ان سب کو پیرنٹنگ سکھانی، اتنی سائیکالوجی سمجھانی جو کہ 7 سال کے بچے کے پیٹرن بنانے کے لیے ضروری ہے۔
مجھ سے اگر کوئی کہے کہ ایک کیا کام کرنا ہے تو میں نے زندگی میں وہ ایک کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلیں جن کی گود میں آنی ہیں ان سب کو پرنسپلز آف پیرنٹنگ سکھانے ہیں. اور وہ کوئی بہت لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. 20-20 گھنٹے کے کورسز یوٹیوب کے اوپر فری اویلیبل ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو سکھا رہے ہیں, اور وہ اتنی سمپل مگر اتنی نگلیکٹڈ باتیں ہیں, اور ہمارے گھروں میں وہ تمام کی تمام باتیں ہو رہی ہیں. میں مثلا ایک بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, ہمارے 7 سال کی عمر میں ہمارے گھر میں عمومی طور پر جس قسم کی ڈسکشن ہوگی, جن لوگوں کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, جن لوگوں کو ہم بڑا بنائیں گے, وہ بچہ ساری زندگی ان کو ہیرو بنا کر ان کو بنانے کی کوشش کرتا رہے گا. میں نے ایک سٹڈی کی جس میں 100 کنزیکٹیو بچوں سے جن کی عمر 10 سال سے کم تھی یہ پوچھا کہ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو. وہ سارا کا سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے فٹ بال کے کسی پلیئر کا نام لیا, کچھ نے ہندوستان کے کچھ اداکاروں کا نام لیا, کچھ نے پاکستان کے کچھ گلوکاروں کا نام لیا. کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں حضرت ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہوں. کسی نے ایک بھی نہیں یہ کہا کہ میں حضرت علی جیسا بننا چاہتا ہوں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں قائد اعظم کی طرح بننا چاہتا ہوں, میں علامہ اقبال کی طرح بننا چاہتا ہوں. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں عبدالستار ایدھی کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ سیلیبریٹ ہو رہا ہے, ہمارے گھروں کے اندر جو چیز ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے, آپ اپنے گھر کو ابھی آنکھیں بند کے ویژولائز کریں. آپ کے گھر میں جہاں آپ کا میکسیمم وقت گزرتا ہے اس کے سینٹر کے اندر ایک مقدس چیز پڑی ہوئی ہے جس کا نام ٹی وی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے والوں کا سب سے پرائم کام ٹی وی دیکھنا ہے. باقی ضمنی کام ہے, کھانا کھانا ضمنی کام ہے, ابو سے بات کرنا ضمنی کام ہے, بیگم سے بات کرنا ضمنی کام ہے, باقی چیزیں ضمنی کام ہے. بنیادی کام ہمارے گھر میں ٹی وی کو دیکھنا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ 99% آف ٹائم ٹی وی سے کیا ڈیٹا آ رہا ہے. جب 7 سال کی عمر تک ہمارے گھر میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا, ہمارے ہیرو وہ ہوں گے جو ٹی وی کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں, ہم انہی کی بڑائی کی بات کریں گے, تو وہ جو پیٹرن بن جائے گا وہ ساری زندگی وہ بچے کا قبلہ ہم نے غلط کر دیا. لہٰذا جب 7 سال کی عمر تک گھر کے اندر اس قسم کا ماحول ہو جس میں ہیرو ڈیفائن ہو, گھر کے اندر روز اسوہ نبی میں سے ایک واقعہ سنایا جاتا ہو, گھر میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہو, گھر میں بتایا جاتا ہو کہ آئنسٹائن کا بچپن کیسا گزرا تھا, ایڈیسن کون تھا, گھر میں بتایا جائے. ہم اپنے بچوں کو انفارچونیٹلی تیار کر رہے ہیں آسکر ایوارڈ ونر کے طور پر. ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے نوبل پرائز ونرز کے طور پر. یعنی گھر کے اندر ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا اور جو بڑے لوگ تھے. تو خیر اس مختصر وقت میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. تو میرے خیال میں بیٹا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے گھروں کے ماحول کو علمی ماحول بنانا پڑے گا. اور علمی ماحول تبھی بن سکتا ہے جب گھر کے اندر بچے کو کتابیں پڑھتے ہوئے سب لوگ نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر مختار, میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے جو کہا ہے میں اس میں کچھ ایڈ کر لوں پلیز؟ جی بالکل, جی بالکل. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اب ایسا ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن کو ریپلیس کر دیا ہے موبائل فون نے یا ٹچ فون نے. تو جو ٹی وی پہ ہم لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں وہ اب ٹرانسفر اس میں بھی ہو گیا ہے جو بچے فونز جو ہے اس سے کھیلتے ہیں. تو میرا مشورہ ماں باپ کو یہ بھی ہوگا کہ وہ بچے جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 7 سال یا ان سے کم عمر کے بچے, تو آپ ان کو یہ جو یوٹیوب یا یہ جو ٹچ فونز ہیں یہ 7-8 سال کی عمر کے بعد دیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ماں باپ یا بڑے گھر میں بیہیو کیسے کرتے ہیں. ایک تو ٹیلی ویژن ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اگین حکومت کا اور ہم سب کا کام ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہر وقت نظر آتا ہے وہ نظر نہ آئے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایگزامپلس بات کی جائے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کے بڑے ہیں یا ماں باپ ہیں وہ پریکٹسز بچوں کو دکھائیں جو کہ وہ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. مثلاً سچ بولنا, مثلاً جھوٹ نہ بولنا, مثلاً ان چیزوں سے نفرت کرنا جیسے کوئی کم تولتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے یا اپنا پرومس فلفل نہیں کرتا. تو میرے نزدیک جو بچوں کی نشو و نما میں جو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں یا میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں ایز اے معاشرہ یا ایز بڑے یہ ضرور کرنا ہوگا کہ بچے کو وہ نظر آئے جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.
बहुत मेहरबानी। गुलजेबा साहब, उनका क्वेश्चन है, आई सी हर हैंड जो आना। जी मैडम गुलजेबा, आपका क्वेश्चन। हमारे यहाँ एक तो वो बच्चा है जो स्पेशल बच्चा है और एक वो बच्चा है जो नॉर्मल बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ किड्स जो कि लो इंटेलेक्ट के बच्चे होते हैं। अगर वो उन बच्चों को आप स्पेशल बच्चों के स्कूल में भेजते हैं तो भी वो सेट नहीं होते, और अगर आप वो नॉर्मल बच्चों के स्कूल में इंक्लूसिव अप्रोच के तहत भेजते हैं तो भी वो सेट नहीं होते। तो हमारी इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए कि इस लो इंटेलेक्ट के बच्चों को हम ऐसे स्कूल्स में भेजें और उन टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी करें जो उनको अपलिफ्ट कर सकें। उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जावेद सर, थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर लिसनिंग टू यू। आपने इंडिविजुअल ग्रोथ की बात की और कलेक्टिव ग्रोथ की बात की। अभी जो आपने कहा कि हम किस तरह से अपने बच्चों को पेरेंटिंग करेंगे और उस तरह से करेंगे और हम कैसे वैल्यू सिस्टम उनका बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आई बिलीव कि हम सिर्फ अगर एक घर में माहौल दे देते हैं और वो बच्चा जो आधा दिन स्कूल में गुजार रहा है, वो स्कूल में क्या उसको माहौल मिल रहा है, फिर जिस टीचर से वो पढ़ रहा है वो टीचर का बैकग्राउंड क्या है और उसकी अपनी ट्रेनिंग और अपना स्किल सेट, अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यू सिस्टम कैसा है, फिर जिस पीयर ग्रुप में वो रह रहा है सारा दिन, उस मतलब बहुत सारी चीजें पैरेलल इफेक्ट कर रही होती हैं बच्चों के ऊपर। सो हाउ वुड यू सजेस्ट कि हम एक वी काइंड ऑफ नीड टू क्रिएट अ बिगर अम्ब्रेला जिसके नीचे हम ये वैल्यू सिस्टम इंक्रीज कर सकें। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, बीइंग अ बिजनेस वुमेन माई सेल्फ, आई सी कि हम बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को निगलेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो हम कैसे एक ऐसा वैल्यू सिस्टम, अब जैसे आपने बात की दुकानदार की, रिक्शा वाला भी ट्रेन होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं और अपने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने वाले लेबर को देखते हैं और उसका एक कंपैरिजन करते हैं इंडियन या किसी और कंट्री के साथ, तो वी कैन सी कि उनका लेबर कैसे स्किल्ड है या कैसे बिहेव कर रहा है और हमारे लेबर का एटीट्यूड या स्किल कैसा है। तो हर लेवल पे एज यू सेड की एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन हम वो एक मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हम अपने अपने शायद सब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद भी इशारा किया इस बात कि बिल्कुल एक सिंपल लीनियर प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो हमें इसके सिरे को एक तरफ से तो इससे पकड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो उसका वो है पेरेंटिंग। और दूसरी बात यह कि एक बात मैं तो इस बात पर पर्सनली बहुत हद तक कन्विंस्ड हूं कि जो बुनियादी जिम्मेदारी, आपको मेरी आवाज है, जो बुनियादी जिम्मेदारी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की है वो पेरेंट्स की है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये पार्ट टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि फुल टाइम ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स ही हैं। और दूसरी बात यह है कि एक पीरियड है जो कि ओवरलैप करता है पेरेंट से इंस्टीट्यूशन के। दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि बच्चे को 7 साल से पहले किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहिए और 7 साल तक उनको होम स्कूलिंग और होम पेरेंटिंग होनी चाहिए। हम इसको फौरी तौर पर इसलिए नाफिज नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पेरेंट्स उतने ट्रेंड और ग्रूम्ड है ही नहीं। स्कूलों में तो फिर भी कोई ना कोई क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं जिनको कुछ प्रिंसिपल्स का पता हो। तो लिहाजा जैसे आप कह रही हैं ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको हर तरफ से करना पड़ेगा। अगर मुझे कहा जाए कि क्या करना है तो सबसे पहले हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि इस बात को प्रायोरिटी के तौर पर लिया जाए। जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा कि जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता मगर पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हो सकता है, उनके साथ शेयर किया था। वो मैं आप तमाम लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूं। अच्छा, उसमें एक तो पहली बात यह कि हुकूमत टॉप से ऊपर से इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर तमाम लोगों को बताए और उसके लिए कुछ मेजर्स भी हैं जो कि करें। वो मैं वक्त थोड़ा वरना मैं बता सकता। दूसरी बात यह कि हम बॉटम से शुरू करें, जिसमें पहला स्टेप है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाए जिनके अब बच्चे पैदा होने हैं या हो चुके हैं 7 साल से कम। तो ये एक नस्ल पूरी अगले 20 साल के बाद अपना इंपैक्ट करना शो करेगी। तीसरा स्टेप यह है कि जितने हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट भी नेशनल लेवल पर करनी चाहिए और एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तहत पहले इस विजन में उन टीचर्स को बाई करना पड़ेगा। हमारे पास 2 ऑलरेडी बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अभी दाएं तरफ देखें अपनी खिड़की से बाहर तो आपको 4 मस्जिदों के मीनार नजर आएंगे, लेफ्ट देंगे कि 4 और नजर आएंगे। ये ऑलरेडी एक ये मैंने इमरान खान साहब को बताया था, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हम इन तमाम इमाम मस्जिदों को ये ना कहें कि आपने मजहबी बात क्या करनी है,
وہ اپنی مذہبی بات خود کرتے رہیں. مذہب کے علاوہ جتنا بھی سوشل کیریکولم ہے وہ ان مسجدوں کے ذریعے سے ہم بالکل پورے پاکستان کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی شک ہے, میں اس کو دوبارہ ایلیبوریٹ کر سکتا ہوں, مگر یہ ایک بات تھی جو میں نے ان کو کہی تھی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے انفراسٹرکچرز ہیں جو آلریڈی موجود ہیں. تو بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے خیال میں پیرنٹنگ کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی تمام ایکٹیویٹیز میں اس کی سینس نیچے ٹرانسفر ہونی چاہیے جس سے ایک نوائز لیول کریٹ ہو, اور ان بٹوین بہت سارے ایسے ایوینیوز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. تھینک یو سر. 2 لاسٹ کوشچن. پہلا ہے جناب حبیب بخاری صاحب, وائس چانسلر کوثار یونیورسٹی مری کے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ سر. السلام علیکم جاوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں لانگ ٹائم اگو جب آپ ہاسپٹل میں تھے تو وی یوزڈ ٹو ڈو سم سیمپلنگ, اور آپ کے پاس آئے. پیرنٹنگ سے لے کے ارلی ایج کے اندر جو پرائمری ایجوکیشن ہے, یہاں ہمارے بہت سارا کام کرنے کی بڑی آپ نے موقع دیا ہے. تھینک یو. ڈاکٹر جاوید صاحب, آپ نے میرے خیال میں بخاری صاحب کی بات سنی. سر ہمارے وائس چانسلر صاحب کوثار یونیورسٹی سے, وہ فرما رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پر بھی میرے خیال میں زیادہ فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ ہی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیٹ آن دیٹ سائڈ. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, بالکل صحیح فرمایا. اور ہمیں اپنے پرائمری اسکول کے ٹیچر کو عزت دینے کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیے نا, ہمارے ہاں پرائمری اسکول کے جتنے ٹیچرز ہیں وہ فائنینشلی بھی اسٹیبل نہیں ہے اور وہ اکوپڈ بھی نہیں ہے ایجوکیشنل سکلز کے ساتھ. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا یونیورسٹی کے ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے یعنی لرننگ یعنی کوگنیٹو سائیکالوجی, اتنی ہی پرائمری اسکول کے ٹیچر کو بھی پتا ہونی ضروری ہے. کیونکہ جو یونیورسٹی کے ٹیچر کے پاس تو بنا بنایا دماغ آتا ہے, پرائمری کے اسکول کے ٹیچر نے تو دماغ کو بنانا ہے. تو یہ جو سر نے بات کی ہے یہ بہت ہی ویلڈ بات ہے. اگر ہمیں فنڈز کو, آپ ناراض نہ ہونا اس بات پہ, فنڈ کو جو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو تو جتنا یونیورسٹی کو فنڈ دینا ہے اتنا ہی پرائمری اسکول کے ٹیچر کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کو فنڈ دینا چاہیے میرے خیال میں. تھینک یو سر. لاسٹ کوشچن جی, آخری سوال کسی کا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا ہے. میں آئی جسٹ کانٹ ویٹ ٹو ایگری ود ڈاکٹر جاوید. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں بہت, ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹارگٹ کا بالکل بیچ میں ہٹ کیا ہے. تو since I am a psychologist these days, president of Pakistan Psychological Association, تو ہم نے ایک بل موو کیا ہے جو نیشنل اسمبلی سے تو ہو گیا ہے پاس, اب وہ سینٹ میں ایک کمیٹی میں ہے اینڈ آئی ہوپ دیٹ اٹ از اپرووڈ. اس سے یہ جو سائیکولوجیکل پریکٹسز ہیں اسکولز میں یا کلینکس میں یا اور فیلڈز میں, انڈسٹریل میں ہے, یہ ذرا ریگولیٹ ہو جائیں گی. اور چونکہ بات زیادہ تر ہوئی ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کی, ویلیوز کی, ایموشنل انٹیلیجنس کی, تو ہمیں اس قسم کا ایک سبجیکٹ ایک طرح سے مینڈیٹری سارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایون ٹیچرس کے لیے رکھنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں nobody chooses to become a primary teacher. اب اگر جب تک کہ یہ ایک چوائس نہیں ہوگی پرائمری اسکول ٹیچنگ, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ وہ تو فائنینشلی بیچارہ اتنا خوار ہوتا ہے تو وہ ناٹ اٹریکٹیو, اس لیے کہ وہ تو اسٹوڈنٹ کو بھی فیسینیٹ نہیں کرتا. تو ایک طرح سے اسٹیٹ کو یہ کرنا چاہیے. ہم نے کئی بار یہ بات کی کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کرے گی تو کل کو گورنمنٹ نہیں ہوگی, بٹ اٹ از اسٹیٹس ریسپانسبلٹی. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. somebody else has come جو کہ اچھا اے اسٹیٹ نے ایسے کیا تھا and we don't like it کیونکہ وہ مسٹر سو اینڈ سو نے کیا تھا, تو پھر وہ اسٹیٹ کی پالیسی نہیں رہتی. آئی بلیو انسٹیٹیوشن سے ایسی چیزیں ڈائریکٹ کرنی چاہیے, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہونی چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹاسک فورس ایسا ہونا چاہیے. HEC کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, جو ایجوکیشن کا محکمہ ہے ان کو توجہ دینی چاہیے, اور
इस चीज पे फोकस करना चाहिए एंड इट इज द फेडरेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देखें सिंध में कुछ होगा, केपी में कुछ होगा, पंजाब में कुछ होगा, बलूचिस्तान में कुछ होगा, तो ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको साथ लेके चले. आई बिलीव इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट एरिया, स्पेशली पेरेंटिंग जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, बिकॉज ऑल रिलेट्स टू माय एरिया. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अलावा भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, वाइज लोग हैं जो ये बात फील भी करते हैं और इसको सपोर्ट भी करते हैं. So I am of any, if I could be of any help in this, inshallah, as an association, as a person, I am all for it, and I appreciate. और आपको बहुत मुबारक डॉक्टर साहब. It was such a lively discussion और बहुत बेहतरीन बात हुई. I am so thankful to you, sir. Thank you. Thank you, डॉक्टर साहब. Thank you, डॉक्टर जावेद साहब. ये हमारे दोस्त डॉक्टर जहांजेद साहब थे. ये हमारे मुजाहिद वाइस चांसलर हैं जो फाटा यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं सर, जो है ना, और साइकोलॉजिस्ट हैं. ये आपको इंडोर्स कर रही हैं व्हाट यू हैव सेड, जो है ना. लेकिन ये बड़े सीनियर मोस्ट वाइस चांसलर केपी के की काफी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त भी हैं. Thank you, sir. जी सर. तो आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तमाम दोस्तों से बात सुन के और बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया. मैं बहुत मशकूर हूं आपका. डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच. वी रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन. और हम ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आई थिंक ये हमारे दिस इज ए पार्ट ऑफ, क्योंकि स्किल्स कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल. जैसे कि आज मैं जब इस्लामाबाद आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह फिजिकली भी आपकी फैकल्टी के साथ करा सकता हूं इंशाल्लाह, अगर आप अपना सकते. लुकिंग फॉरवर्ड. ना सिर्फ हमारी फैकल्टी बल्कि अक्रॉस द कंट्री जितने भी हमारी प्रोफेसर हजरात हैं उनके लिए बहुत जरूरी है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब सैयद सरदार अहमद पीरजादा साहब का, जो कि उनने कमाल मेहरबानी से इधर मेरे ऑफिस में ही तशरीफ लाए, जो है ना आज. प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक साहबा गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, प्रोफेसर डॉक्टर हबीब बुखारी साहब मेरे साथ हैं, बहुत मेहरबानी है उनकी, ये उन्होंने भी माशाल्लाह कंट्रीब्यूट करते हैं हमेशा हमारे साथ. प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब, क्योंकि उनके थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू है सेहत का, जिसकी वजह से आज हमने उनको तकलीफ नहीं दी, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के जो है ना एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, सेक्रेटरी हैं IBCC के. मिस गुलजेबा जवाद साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर असेसमेंट सिस्टम फॉर द यूथ. और मेरे ख्याल में अब आपको डॉक्टर साहब ने एक और भी चैलेंज दे दिया कि आपने जो है ना पेरेंटिंग को भी असेस करना है. इफ यू कैन कम अप विद सम ग्रेट सिस्टम फॉर दैट वन. Zahid Asghar साहब, always it's a honor and pleasure meeting you either in the advisory council or in any forum. And thank you all who are attending this conference via Zoom, via YouTube. We are very thankful to you. We wish you all the best. And एक जो डॉक्टर जहांजेद साहब, जिनका माशाल्लाह जो है ना कि राइट अवे, ये ऐसे दोस्त हैं कि इनको इंस्टेंटली जो है ना, क्योंकि बाकी दोस्तों को तो मैंने जो है ना अपने लिस्ट में था, इनको जो है ना हमने जो है ना रिक्वेस्ट की ही राइट अवे कम ओवर हियर. तो मैं सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं अपनी फैकल्टी का बहुत वो सब they stay with us and I hope this conference today will be definitely beneficial in paving the way. Thank you all, and you all have a great day. Let's keep contributing for the cause of education. Thank you, Ji. Thank you very much.